السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. معزز علماء اکرام، الحمدللہ اس اتوار کے دن ایمان کا جذبہ رکھ کر، دعوت کا جذبہ رکھ کر، خود اپنی اور غیروں کی اصلاح کا جذبہ لے کر بیٹھے ہوئے سامعین اکرام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، سب سے پہلی چیز، مجھے صدارت میں ڈالا گیا ہے اور مجھے بھی نہیں معلوم ہے کہ میں صدر ہوں. جی ہاں. پھر میں نے پوچھا کہ میں صدر ہوں؟ جی ہاں، مجھے بتایا گیا آپ صدر ہیں، اور میں نے بھی پوسٹر میں دیکھ کر ہی پہچانا کہ میں صدر ہوں. یہ ان لوگوں کا ہم کیا کہیں حسن ظن ہے، اللہ اسے باقی رکھے. ویسے ان عظیم اور اچھے بڑے علماء اکرام کے سامنے ہم صدارت کے بالکل لائق نہیں ہیں. اللہ عز و جل ان کے حسن ظن کو باقی رکھے، پہلی چیز. دوسری چیز، اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنائے. دعا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ مضبوط علم عطا فرمائے، عمل میں اللہ قوت عطا فرمائے. رہا مسئلہ صدارتی خطاب، ہونا یہ چاہیے کہ صبح سے بیٹھ کر ہر ایک تقریر سنی جائے اور اس تقریر کے اندر سے کچھ باتیں نوٹ کی جائیں اور آخر میں وہ ساری تقریروں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. میں اپنی مجبوری، کیونکہ میں خود نہیں جانتا، میں صدر ہوں، میرے کچھ کام کی وجہ سے مجبوری بھی حکومت کی، میں نہیں آ سکا، اور جیسے ہی میرا کام ختم ہوا میں فوراً چلا آیا ہوں. میں اس کے لیے معذرت خواہ. قرآن مجید کی ایک آیت، ایک عنوان مجھے دیا گیا ہے اور وقت ہمارے پاس 25 منٹ کا ہے. میں نے ٹائم دیکھا، سورج غروب ہو رہا ہے مالور میں 6:23 پر، اور میں نے اپنے انداز سے یہ طے کیا ہے 6:15 بجے انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے، پھر شکریہ وغیرہ ادا کریں گے، آپ وضو بنائیں گے، نماز کا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ. اور مجھے عنوان دیا گیا ہے عورتوں کا کردار گھروں کی اصلاح میں. سبحان اللہ، بہت بڑا عنوان ہے اور بہت میرے حساب سے بڑا اہم عنوان بھی ہے. میں نے اس کے لحاظ سے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، سورہ احزاب کی. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے عربی زبان میں، عندما قالت ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما لی اسمع الرجال یذکرون فی القرآن، مردوں کا بہت نام قرآن مجید میں ذکر کیا جاتا ہے، والنساء لا یذکرن، اور عورتوں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں کیا جا رہا ہے. جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی، اللہ نے قرآن مجید کی یہ آیت اتاری. 10 چیزیں اللہ نے بیان کی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا بھی نام لیا اور مردوں کا بھی نام لیا. 10 باتیں میں نے پڑھی ہیں قرآن کی آیت. ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، چلیں 10 بھی گنیں گے انشاءاللہ. والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں. والقانتین والقانتات، فرمابرداری کرنے والے مرد اور فرمابرداری کرنے والی عورتیں. والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. اس کے بعد والخاشعین والخاشعات، سبحان اللہ نہیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. کتنی؟
کتنی ہوئی؟ یقین ہی نہیں ہے آپ کو. کتنی ہوئی؟ بولو ایک بار اور. ایک آیت پر بھی ختم کر سکتے نا، ضروری نہیں ہے. جی، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، اس کے بعد اطاعت کرنے والی فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. کتنے ہوئے؟ 6 بول رہے ہیں کوئی ادھر سے، 5 ہی ہوئے. جی ہاں. والصائمین والخاشعین والخاشعات 6 نمبر پر عاجزی کرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. 7ویں نمبر پر والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے مرد اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والی عورتیں. 8ویں نمبر پر والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. 9ویں نمبر پر والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اور 10ویں نمبر پر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. سبحان اللہ. اللہ نے مرد کو بھی عورت کو بھی، مرد کو بھی عورت کو بھی 10 صفتوں کو ملا کر اللہ عز و جل نے ایک آیت کریمہ میں بیان کیا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اعد اللہ لهم مغفرہ واجرا عظیما. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 2 چیزیں تیار کی ہیں. یہ 10 باتیں جن مردوں میں رہیں گی، یہ 10 باتیں جن عورتوں میں رہیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 2 وعدے کیے ہیں. 2 چیزیں اللہ نے تیار کی ہیں. پہلی چیز ان کے گناہوں کی مغفرت. اللہ اکبر. کیا چیز ہے؟ عربی میں انہوں نے ایسے لکھا ہے، سبحان اللہ، قد اعد لهم مغفرة منه لذنوبهم. ابن عباس کا قول ہے یہ کام کرنے والے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کی اللہ مغفرت کرے گا. دوسری بات وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے. سبحان اللہ. کیا معنی ہے اجر کا؟ بڑے اجر سے کیا مراد ہے؟ گناہ بھی اللہ معاف کر رہا ہے اور بڑا اجر اللہ یہ 10 لوگوں کو دے رہا ہے، 10 صفتیں رکھنے والے مردوں اور عورتوں کو دے رہا ہے. کیا مطلب ہے اجر عظیم سے؟ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. ابن عباس کی بات آپ نے کہہ دی. سبحان اللہ. حضرت ابن عباس نے یہی کہا اجر عظیمہ سے مراد هو الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 10 صفتیں رکھنے والے مرد اور عورتوں کو اللہ نے جنت تیار کیا ہے. سبحان اللہ. اس میں مقام بتایا گیا، عبادتوں کے ثواب میں مرد اور عورت برابر ہے. پتہ کیا چلا؟ عبادتوں کے ثواب میں مرد اور عورت برابر ہے. کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو آگے بڑھایا ہے اور کئی ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو آگے بڑھایا ہے. ان کا مقام آگے ہے، کئی مردوں کا اور کئی دونوں برابر ہیں. جیسے ابھی میں نے قرآن کی جو آیت کریمہ پڑھی، اس میں مرد اور عورت عبادت کے اندر برابر ہیں. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے حقوق اور دوسری چیز ہے واجبات. انگریزی زبان میں اس کو کہتے ہیں، ایک ہے رائٹس اور دوسری چیز ہوتی ہے ڈیوٹیز. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ایک ہے ہمارا حق کیا ہے اور دوسری بات ہے ہمارے اوپر واجب کیا ہے. میرا عنوان مردوں سے نہیں ہے، عورتوں سے ہے. میری بہنوں، تمہارا بہت بڑا مقام ہے. ماں ہونے کے اعتبار سے تم بہت آگے ہو. 3 مرتبہ، جی ہاں، حسن سلوک میں تمہیں آگے رکھا گیا ہے. بیٹی ہونے کے اعتبار سے تمہارا الگ مقام ہے. بہن ہونے کے اعتبار سے تمہارا مقام الگ ہے. جو رب نے یہ مقام دیا ہے اسی طریقے سے تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اور آج وہی ذمہ داریاں مجھے انشاءاللہ اس مختصر وقت میں میری بہنوں کے سامنے رکھنا ہے. قرآن میں پہلے ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سب کے لیے ہے وہ. مرد حضرات آپ بھی سنیں، عورتیں آپ بھی غور سے سنیں اس حدیث کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک ذمہ دار ہے. یاد رکھو، ایک ملک کے کتنے پرائم منسٹر ہوتے ہیں؟ یہ تو بولو جی، کتنے ہوتے ہیں؟
ہر کوئی بولے میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا، سب کو پرائم منسٹر بنا دو تو ہوگا، چلے گا ملک؟ بھائی ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، ایک ہوم منسٹر ہوتا ہے، ایک فارن منسٹر ہوتا ہے، ایک ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے، ایک ایجوکیشن منسٹر ہوتا ہے. سارے لوگ مل کر اگر امانت داری سے اپنا کام کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا. اسی طرح ایک گھر ہوتا ہے، اس میں سارے لوگ بڑے نہیں ہو سکتے. باپ اس کا ایک مقام ہے، ماں اس کا ایک مقام ہے، بچے ان کا ایک مقام ہے. اگر سارے لوگ مل کر اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے تب جا کر وہ گھر کامیاب ہوگا. باپ تو برابر تکو دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اگر ماں جو ہے گھر میں صحیح ذمہ داری نہیں نبھا رہی ہے، وہ گھر کے بچے کبھی اچھے نہیں ہوتے، کبھی اچھے نہیں ہوتے. اکثر وہ بچے خراب ہی ہوتے ہیں. آج کل میں ابھی نکل رہا تھا، آفیسر صاحب ایک آ کر سامنے بیٹھے تھے حکومت کے. انہوں نے کہا سب سے زیادہ پیسہ اس وقت اسکول ڈپارٹمنٹ میں جانتے ہو کس میں؟ کہا کس میں؟ میں نے پوچھا، کہا ڈے کیئر میں. کس میں؟ کس میں پیسہ ہے؟ ڈے کیئر میں ہے. کیا ہے ڈے کیئر؟ شوہر بھی سافٹ ویئر انجینئر، بیوی بھی سافٹ ویئر انجینئر، دونوں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. چھوٹے سے 6 مہینے کے بچے کو، 1 سال کے بچے کو کسی اور عورت کے حوالے کر مہینہ 5,000 10,000 اسے دے کر وہاں اس کی پرورش ہوتی ہے، تو کیا وہ بچہ آگے بڑھ جائے گا؟ جی دونوں پڑے ہوئے ہیں، دونوں پڑے ہوئے ہیں اور دونوں چاہتے ہیں کہ دونوں جا کر کمائیں، ورنہ یہ زندگی میں جینا مشکل ہے. ایسے گھروں میں اکثر بچوں کی تربیت خراب ہوتی ہے اور بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے. اللہ نے اسے کیا ذمہ داری دی ہے، اللہ نے اسے کیا کہا ہے کرنے کے لیے. یہ جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی بڑی حدیث ہے. مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے. کسی اور موقع پر مرد اور باپ کی ذمہ داریاں اس پر بات کریں گے. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی خواتین کی، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، تمہاری بات آج انشاءاللہ تعالی کریں گے. عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. پوری حدیث بھی میں نہیں پڑھ رہا ہوں. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. یہ لفظ کتنا بڑا ہے. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. بس یہ ٹکڑا میرے لیے کافی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. عورت ذمہ دار ہے شوہر کے گھر کی. کون سی ذمہ دار ہے؟ جی ہاں باپ حضرات، آپ بھی سنو غور سے. اللہ نے جو ذمہ داری عورت کو دی ہے وہ گھر کی دی ہے. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. وہی مسئولۃ عن رعیتها. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اسے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. تو نے گھر کیسے چلایا؟ کیا پوچھے گا؟ کیا پوچھے گا؟ بولو نا. ارے ایک روز تمہارے میرے گھر کی بات کر رہا ہوں، امریکہ اور لنڈن کی بات نہیں کر رہا ہوں. جی ہاں، گھر کیسے چلایا عورت سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ. تو نے کیسے کھانا پکایا؟ تو نے کھانا ضائع تو نہیں کیا؟ تو نے گھر کے اندر کوئی اسراف تو نہیں کیا؟ بچوں کی تربیت میں تو نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ تجھے کسی شوہر کی خدمت میں تو نے کوتاہی تو نہیں کی؟ یہ سارے سوالات عورتوں سے اللہ پوچھے گا. عورت کو چاہیے کہ اس کے لیے پریپیئر رہے، اس کے لیے تیار رہے. اللہ اس سے یہ سوال اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو سی ایم کی ریس میں تھی کہ نہیں تھی؟ تو کرناٹکا کی سی ایم نہیں بنی، کیوں نہیں بنی؟ جی تو لنڈن کی پی ایم نہیں بنی، کیوں نہیں بنی؟ تو ڈاکٹر نہیں بنی، کیوں نہیں بنی؟ ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، اس کی افادیت کا انکار نہیں کر سکتے. مگر پہلی ذمہ داری عورت کی ہے وہ اپنے گھر کو سنبھالے. کس کو سنبھالے؟ اپنے گھر کو سنبھالے. اس کے بارے میں سوال ہوگا عورت سے. ہر ماں اور بہن اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھے، میرے سے یہ سوال ہونے والا ہے اور مجھے انشاءاللہ یہ جواب مجھے دینا ہے. کچھ چیزیں ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے بیان کیے. ہو سکتا ہے 10 منٹ میں جتنی چیزیں مجھ سے ممکن ہو میں کہوں گا آپ کے سامنے. ایک جگہ میں گیا داون گرے کی طرف. مجھ سے ہماری مسجد میں، اہل حدیث مسجد میں لوگوں نے کہا 15 عورتوں کا ہماری مسجد میں کھلا ہوا ہے. کتنے؟ ہاں. اور کہنے والے نے یہ کہا اس میں سے اکثر بچیاں پڑھی لکھی ہیں. اکثر پڑھی لکھی بچیاں، بات بات پر دلیل مانگنے والی بچیاں، یہ اکثر خلے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہیں، اپنا رائٹ بہت جلدی مانگتی ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے مولوی صاحب؟ جی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ گھروں کے قصے ہیں.
ابھی آپ کو میں تقریر کر رہا ہوں، یہاں بھی ایک فون آ رہا ہے مجھے، اور یہی قصہ ہے یہ جی، یہی قصہ ہے. اب سنو، اللہ کے لیے غور سے سنو. جو اکثر پڑھی لکھی بچیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز عورت کے لیے گھر میں رہنا اور گھر کو دیکھنا، اس کی ذمہ داری سنبھالنا، یہ پہلے نمبر پر ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ. میں نے ترجمہ بھی حافظ صلاح الدین صاحب کا ایسے ہی نوٹ کر لیا، گھروں میں ٹک کے رہو. کیا ترجمہ کیا گیا ہے؟ اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ تمہارے مسجد میں، دیکھو قرآن میں ترجمہ کیا لکھا گیا ہے. گھروں میں ٹک کے رہو، گھروں میں رہو، جہاں تک ہو سکتا ہے گھر میں رہنے کی کوشش کرو، گھر کو سنبھالو. یہ پہلی چیز ہے عورتوں کے لیے کہ عورتیں گھر میں رہیں. سبحان اللہ، گھر میں رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے، آخری خطبہ حجۃ الوداع کے آخری خطبوں میں سے ایک، وہ صحیح مسلم کے اندر اس خطبے کو بتایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ. ہم سے کہا، مردوں سے، اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں، بے شک تم نے اللہ کی امان کے ساتھ ان کو اپنایا ہے. واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور تم نے ان کو حلال کیا ہے اللہ کے کلمے کے ساتھ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، ان کی ذمہ داری یہ ہے عورتوں کی. اب ان کے اوپر، عورتوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی ایسے انسان کو آنے نہ دے جسے مرد ناپسند کرتا ہے. اللہ اکبر. مرد کو پسند نہیں اس کا آنا. اپنے بستروں پر نہ بٹھائے کسی ایسے انسان کو جسے مرد ناپسند کرتا ہے. یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے عورتوں کی. دوسری بات، وقت بہت تیزی سے، ایسا لگ رہا ہے مجھے کوئی کانٹا پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے نیچے. دوسری چیز، خاوند کی خدمت. کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ خاوند کی خدمت. حسین ابن محسن رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میری پھوپھی، مسند احمد کی حدیث، شیخ البانی کی تصحیح کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. میری پھوپھی اللہ کے رسول کے پاس گئی، حسین ابن، جی میری پھوپھی اللہ کے نبی کے پاس گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی سوال تھا، سوال کر لیا، مسئلہ حل کر لیا. جب اٹھ کے آنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تمہارے شوہر زندہ ہیں؟ میری پھوپھی نے جواب دیا ہاں زندہ ہیں. تم ان کی کتنی خدمت کرتی ہو؟ اللہ اکبر. تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں عاجز نہیں آ جاتی میں خدمت کرتی ہوں. میرا بدن جب تک ساتھ دیتا ہے اس وقت تک میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں. پھر اللہ کے رسول نے عربی زبان میں یہ حدیث بیان فرمائی فانظری این انت من فانما هو جنتک ونارک. سبحان اللہ. تم دیکھو تم اپنے شوہر کے خدمت میں کہاں کھڑی ہوئی ہو، اس لیے کہ تم خدمت کرو گی تو تمہیں جنت ملے گی، اگر تم خدمت نہیں کرو گی تو تمہیں جہنم ملے گی. اللہ اکبر. شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور شوہر تمہاری جہنم بھی ہے. فانظری این انت من فانما هو نار جنتک ونارک. سبحان اللہ. میں اکثر یہ مسئلہ آ رہا ہے ہمارے پاس، اکثر آ رہا ہے. تمہاری خدمت میں کرتی ہوں، تمہاری اماں کی کہیں کو کروں، تمہارے باوا کی کہیں کو کروں، جی تمہارے دوسروں کی میں خدمت کہیں کو کروں. سب چہرے ہلا رہے ہیں. میں تمہاری کرتی ہوں. سبحان اللہ. میں دو عورتوں کا نام یہاں ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3113، صحیح مسلم حدیث نمبر 2720/7. عموماً آج کل میں نمبر نہیں بول رہا ہوں، علماء سے میں نے سیکھا ہے نمبر بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. آج بول رہا ہوں. آج میں حدیث کا نمبر آپ کے سامنے دے رہا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خدمت کرتی تھی، بہت خدمت کرتی تھی. سبحان اللہ. گھر کے کام میں اتنی محنت اور اتنی مشقت ان کو آتی تھی، اپنے ہاتھوں سے چکی پیس پیس کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. جانتے نہیں حدیث؟ ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ، یہ حدیث کا نمبر دے رہا ہوں 3113 صحیح بخاری. ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے ابا سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی، اے میرے ابا کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، آپ یہ غلام دے دیجئے، چکی پیسنے میرے ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور نبی نے وہ بھی نہیں دیا. کہا سونے سے پہلے جب تھک جاتی ہو میری بچی
رات میں سونے سے پہلے تسبیح فاطمی مشہور ہے، تسبیح پڑھ کر سو جایا کر، ساری تھکان تیری دور ہو جائے گی۔ سارے گھر کی خدمت کرنا، چکی پیس کر، سنو میری بہنوں، اٹھے تو مشن، بیٹھے تو مشن، یہ ہماری زندگی ہے۔ ہر چیز کے لیے مشینوں کے بیچ میں ہم جی رہے ہیں، پھر بھی ہم سے کام نہیں ہوتا ہے۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ، ساری جنت کی عورتوں کی سردار، اپنے ہاتھ سے چکی پیس کر روٹی پکا کر کھلایا کرتی تھی، اپنے شوہر کی خدمت کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن ہے، یہ مسئلہ یہ صحیح مسلم میں ہے، کہاں ہے یہ جو بولنے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، صحیح مسلم میں، نام اسما بنت ابو بکر، کیا نام ہے؟ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا۔ ابو بکر مالدار ہیں، یہ کہتی میری شادی جب زبیر سے ہوئی رضی اللہ عنہ، وہ مالدار نہیں تھے، زبیر کے پاس صرف ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا تھا۔ سننا غور سے، ایک اونٹ اور ایک گھوڑا۔ میرا کام یہ تھا، زبیر کا ایک باغ تھا جو نبی نے دیا، اور وہ باغ 2 میل دور تھا۔ کتنا دور تھا؟ 2 کلومیٹر نہیں، کتنا؟ 2 میل۔ کتنا ہوتا ہے 2 میل؟ 2 میل کتنا ہوتا ہے؟ ارے کیا بھائی، 2 میل دور تھا، میں 2 میل چل کے جاتی اور اس باغ سے کھجور کے بیج چن کر لاتی، اپنے سر پہ رکھ کر 2 میل جاتی اور 2 میل واپس آتی، اور میں زبیر کے گھوڑے کی تربیت کرتی، اس کی دیکھ بھال کرتی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، شوہر کے گھوڑے کو بھی دیکھنا ہے اور شوہر کی ماں کو نہیں دیکھنا ہے، نہیں دیکھنا ہے، خاص طور سے ایسے موقع پر جب ایک ہی بیٹا، کوئی بیٹی بھی نہیں، اور یہ بچے کے علاوہ اور کوئی اس عورت کا ہے بھی نہیں دنیا میں، اور یہ بچی اور یہ بچی کے گھر والے بیٹھ گئے ہیں اڑ کر، نہیں مل کر نہیں رہیں گے، اس اکیلی عورت کو الگ رکھو اور اس کو الگ رکھو تو بھیجیں گے، ورنہ توڑ دو اس رشتے کو۔ سبحان اللہ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ سے ڈر کے بولو، ہو نہیں رہا ہے، یہ ہو نہیں رہا ہے جی۔ کوئی ایسی باتیں کر رہا ہوں سمندر کے اندر کی مچھلیوں کی نہیں، یہ ریالٹی ہے۔ اور خاص طور سے معاف کیجئے گا، جو مدرسوں میں پڑھ کے علم حاصل کرنے والی جو بچیاں ہیں، سب سے زیادہ دلیل وہی دیتی ہیں۔ کیا کرے گی بیچاری وہ عورت باہر جا کر؟ ابھی ایک عورت کو اس کے بچوں نے کپڑے اٹھا کے باہر پھینک دیا، بوڑھی عورت جائے گی کدھر؟ وہ کہاں جائے گی؟ اولڈ ایج ہوم میں اسے لے جا کر کہاں پھینکیں گے؟ اس کو جان سے بھی مارنا جائز نہیں ہے، اتنی سمجھ ہمارے اندر نہیں ہے۔ گھوڑے کی تربیت حضرت اسما کر رہی ہیں، شوہر کے گھوڑے کو اس کی خدمت کرنی اگر جائز ہے، شوہر کی ماں کو نہیں دیکھ سکتے جی؟ ارے انسان ہونے کے ناطے دیکھ لو، کم سے کم انسان ہونے کے ناطے اس کے ماں کو، اس کے باپ کو، اور جو اس کی ذمہ داری میں موجود ہیں دیکھ لو، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اللہ کے لیے شوہر کی خدمت کرو اور اس کی اطاعت کرو، وقت ہو چکا ہے۔ ایک حدیث شاید میں بولوں اور اپنی بات آج کے لیے میں انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں۔ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، 2 لوگ ایسے ہیں ان کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی۔ 2 لوگ ایسے ہیں، بڑے نمازی ہو تم، 2 لوگ ایسے ہیں ان کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عبد ابق من موالیہ، ایک وہ غلام ہے جو اپنے آقاؤں سے بھاگ گیا ہے۔ دوسرا، وامرأۃ عصت زوجها حتى ترجع، وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے یہاں تک کہ وہ واپس فرما برداری کرے، اس وقت تک اس کی نماز سر کے اوپر نہیں جاتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے گھروں کے اندر رہو، شوہر کی خدمت کرو، شوہر کی اطاعت کرو، کبھی ایسا موقع زندگی میں آنے نہ دو۔ ایک حدیث ہر ایک نکاح کے خطبے میں یہ حدیث میں بول کر اپنے نکاح کو میں ختم کرتا ہوں۔ آج بھی میرا یہ مختصر جو خطاب ہے اسی حدیث پر انشاءاللہ میں ختم کرنا مناسب بھی سمجھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے عورت کے لیے، میری نگاہ میں تو نہیں ہے، میری نگاہ میں تو نہیں ہے، سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا ہے BSc MSc ماسٹر پڑھ کر ابھی کتنے لوگ ہیں ڈاکٹر لوگ، ان کے بایوڈیٹے میرے پاس ہیں۔ میری بچی ڈاکٹر ہے، مولوی صاحب ذرا اچھا رشتہ دیکھو، 1 سال سے میں دیکھ رہا ہوں نہیں مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے جی ہاں۔ اتنا پڑھا کے عمریں 24 سال 25 سال چھوٹی عمر ہے آج، کیا 20 سال میں اگر اتنا جلدی شادی کر رہی تمہیں،
24 साल 25 साल पढ़ा के वालिदैन पढ़ाओ जरूर, मगर वक्त पर काम भी करो अल्लाह के लिए, वरना आगे पछताओगे। आगे कामयाबी वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, कामयाबी वो है जो नबी ने कहा है। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? कामयाबी वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, कामयाबी वो है जो नबी ने कहा, और नबी ने ये कहा है सल्लल्लाहु इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। कितनी? 5 वक्त की। कोई बोलने की जरूरत ना पड़े, पढ़ो नहीं, वक्त नहीं है ना, वरना मिसाल देता मैं तुम्हारे सामने। सुभान अल्लाह। 5 वक्त की नमाज औरत हमेशा पढ़े। वो सामत शाह रहा, 1 महीने के रोजे रख ले औरत। कितनी बातें? 2 बातें। वो हफीजत फरजहा, अल्लाहु अकबर, और अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले। क्या करे? आज कोई शिवमुगा के कोई आलिम है, आज के पेपर में डाले हैं 15 लाख बच्चियां अब तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर गैर मुस्लिमीन के साथ गई हुई हैं। अल्लाहु आलम बिस्सवाब, मैंने हवाला दिया है, मैंने हवाला दिया, अल्लाह बेहतर जानता है। जी हां, 15 लाख कॉलेजों के अंदर भागना, ट्यूशन सेंटरों से भागना, कंप्यूटर क्लासेस से भाग जाना, पता नहीं कहां कहां से बच्चियां भागती हैं, कहां कहां से चली जाती हैं। अपनी इज्जत की हिफाजत करें, अपने वालिदैन को और अपने दीन को बदनाम होने ना दें, अपने खानदान पर अपने दीन पर दाग आने ना दें। यह कर ले औरत। कितनी बात हुई? कितनी बात? हफीजत फरजहा। और चौथी बात नबी ने कही, सुभान अल्लाह, अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की हमेशा बात माने, इताअत करे, शौहर का कभी दिल ना दुखाएं। अताअत ज़ौजहा, 4 चीजें। कितनी बातें हुई? आप ये तो बोल सकते हैं चारों के चारों। एक आदमी इधर से, एक बात बताओ, 5 वक्त की नमाज, इधर से बीच से एक दूसरी बात, 1 महीने के रोजे, तीसरी चीज इज्जत की हिफाजत, जी हां, चौथी चीज शौहर की इताअत। अल्लाहु अकबर। क्या मिलेगा इसको? इस औरत को क्या मिलेगा? अल्लाहु अकबर। उदखुली उदखुली कीला लहा, उससे कहा जाएगा, मुस्नद अहमद व सहाहुल अल्बानी फी आदाब अज़्ज़ुफ़ाफ़, सही हदीस है। ऐसी औरत से कहा जाएगा, उदखुली अल जन्ना, जन्नत में दाखिल हो जाओ, मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शिअति, जो दरवाजे में तुम जाना चाहती हो, 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, जिस दरवाजे में आना है अंदर आ जाओ। अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूं यह है कामयाबी औरत की, मेरी निगाह में यह कामयाब औरत है। सुभान अल्लाह जी। 4 बातें, सिर्फ 4 बातें। तरबियत इसी नहज पर करो अल्लाह के लिए। वक्त नहीं है बातें बताने के लिए, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह अज़्ज़ व जल जो हमारे मुआशरे में अकीदे की बुराइयां हों या अखलाकी बुराइयां हों या मुआमलात की बुराइयां हों, जो भी बुराइयां हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन बुराइयों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मर्द हजरात को भी सुधरने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ख़वातीन इस्लाम को भी अल्लाह सुधरने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस जैसे जो जलसे होते हैं, जो इजलास होते हैं, अल्लाह हमें सीख कर ज़िंदगी तब्दील करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ये जलसा जिन्होंने भी मुनाकिद किया है, मेहनत की है, अल्लाह उनको इसका अजर अता फरमाए। अल्लाह ये जो बाहर नौजवान खड़े हुए हैं, बरसात हो रही है फिर भी निगरानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला वो नौजवानों को इसका बदला अता फरमाए। अल्लाह जो भी लोग मजबूर हैं, अल्लाह उनकी मजबूरी दूर फरमाए। इस मौके पर ख़ास तौर से मैं दुआ करूँगा, सैलाब में जो लोग डूब चुके हैं, घर गिर चुके हैं, वो बर्बाद हो चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सब्र अता फरमाए, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।